جی دوستو، آئیے آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے اس میں جو تین چار ایکٹرز ہیں، بنیادی ایکٹرز ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اسرائیل کو لے لیتے ہیں۔ آبویسلی اسرائیل چاہے گا کہ جو اس کا غاصبانہ قبضہ ہے فلسطین پہ وہ مضبوط ہو، اور جو ہے فلسطین سے جس قدر بھی لوگ فلسطینی وہاں سے نقل مکانی کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ مسلمانوں کی اسرائیل میں بھی اور جو مقبوضہ علاقے ہیں وہاں بھی مسلمانوں کی تعداد کم سے کم ہو، اور وہ ہجرت کر کے مصر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، لیبنان چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہے مستقبل کے لیے کہ مسلمانوں کی آبادی کم سے کم ہو اور اس کو ایک مکمل طور پہ صہیونی ریاست بنایا جائے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اب یہ پیراڈاکسیکل سی سچویشن ہے کہ ابراہیم ایکارڈز جو ہیں وہ جاری رہیں۔ ایک طرف تو وہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف نہیں آنا چاہتے، فلسطینی ریاست میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو دوسری جانب وہ یہ بھی چاہیں گے کہ جو ایک پروسیس ایک چلا ہوا ہے عرب دنیا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، وہ ایک لحاظ سے آگے چلتا رہے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ جو اب تک معاملات ہیں وہ پوری طرح کلیپس نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ تعطل تو آ جائے گا، لیکن یہ ریوائیو ہو سارا پروسیس اور سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اور یہ ان کا ایک بنیادی انٹرسٹ ہے۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ ہے ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس وقت جتنی بھی جو فریڈم فائٹرز ہیں، یہ اس قسم کی تنظیمیں جو ہیں، حماس ہے، حزب اللہ ہے، اسلامک جہاد ہے، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دے کہ ان کو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ ہو، اور یہ جتنی بھی سپلائی لائنز ہیں وہ ختم کرے، جو ایران سے ان کو مدد ملتی ہے، کہیں اور سے بھی ملتی ہے، وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ تو ایک لحاظ سے یہ اس وقت اسرائیل کے انٹرسٹ ہیں، اور پھر اس کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ امریکہ کو اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ امریکہ کی حمایت بہرحال بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ اب یہ جو ہے بنیادی، اور پھر بنجامن نتن یاہو، ان کو بھی ایک فیس سیور چاہیے اس وقت، کیونکہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کے۔ ان کو اپنی نقطہ نظر سے اگر دیکھیے، 50 سال کے بعد اس قدر اسرائیلی فوجی کسی ایک حملے میں مارے گئے، اور کچھ لوگ اسرائیل کے اندر بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو ان کو ایک فیس سیور چاہیے، اس لیے وہ تھوڑا اسکلیشن بھی کریں گے، کچھ حماس کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر گراؤنڈ آپریشن شروع ہوتا ہے تو وہ کس حد تک جاتا ہے۔ بہرحال یہ اسرائیل کو یہ ملحوظ رکھنا ہوگا کہ وہ اس حد تک نہ جائے جہاں کہ عرب دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں بالکل ہی خراب ہو جائیں، جو پروسیس خراب ہو جائے۔ پھر اسرائیل کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ ایران اور سعودی عرب اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان بھی دراڑیں پیدا کی جائیں، مزید مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی جائیں، تاکہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک یونائٹڈ پوزیشن نہ لے سکے اس سارے معاملے میں، کیونکہ سعودی عرب وغیرہ جو ہیں ان کے بھی کچھ کنورج کرتے ہیں، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اس میں بھی آتا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ اسرائیل کے انٹرسٹ یہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب اوبیسلی چاہے گا کہ ایک تو اس وقت سیز فائر فوری طور پہ ہو جائے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچے غزہ پٹی میں اور فلسطین، ایون ویسٹ بینک میں بھی فار دیٹ میٹر، اور کیونکہ وہ چاہیں گے کہ جو اس وقت عرب کی جو سڑکیں ہیں، اسٹریٹس ہیں، وہاں پہ ایک سینٹیمنٹ، پرو پیلسٹائن سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کوئی ایسی پوزیشن لیں جس سے وہاں پہ ایک لحاظ سے ایمبیولنس پیدا ہو عرب اسٹریٹ میں۔ تو یہ ان کے لیے بڑی اہم بات ہے، لیکن وہ چاہیں گے کہ سیز فائر ہو، ان کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے، اور وہ کہ اسرائیل کو پریس کریں کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں۔ گو کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ حماس، اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں، حزب اللہ وغیرہ، اسلامی جہاد، جن کا ایران پہ جو بہت بڑا انفلوئنس ہے، وہ
ان کو سوٹ کرے گا کہ یہ ختم ہو جائیں تنظیمیں، اگر اسرائیل ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا ہے تو لے لے، تاکہ یہ معاملہ جو ان کے لیے ایک لحاظ سے جس طرح اخوان المسلمین کا معاملہ تھا اسی طرح یہ دیکھتے ہیں ان آرگنائزیشنز کو، تو وہ چاہیں گے تو صحیح یہ ختم ہو، لیکن بہرحال ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو پبلک سینٹیمنٹ اس کے ساتھ ایٹ لیسٹ نظر آئیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، تو اس لیے سیز فائر بھی ایک لحاظ سے وہ کوشش کریں، پھر ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہاں پہ پہنچے، تو یہ اور پھر وہ یہ بھی چاہیں گے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے سعودی عرب اور اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کرے کہ یو ایس کے ساتھ جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں سویلین نیوکلیئر پروگرام کے، ڈیفنس پیکٹ پہ، اور وہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہوگا کہ پوری طرح جو ہے انڈرمائن نہ ہو جو پیس پروسیس ان کے اور فلسطین کے اسرائیل کے درمیان چل رہا ہے، تو سعودی عرب کا بھی یہ انٹرسٹ ہوگا، پھر سعودی عرب یہ بھی چاہے گا کہ مسلم دنیا کی جو ہے لیڈرشپ اس کو دیکھا جائے کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے اس سارے معاملے میں اور وہ ہیلپ بھی کر سکتا ہے، تو یہ اور ابھی او آئی سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 18 تاریخ کو، تو دیکھتے ہیں اس میں سے کیا پوزیشنز نکلتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سعودی عرب چاہے گا کہ سیز فائر ہو، کہیں کہیں ان کے انٹرسٹ ملتے بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ، لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک، قطر کا بھی معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، قطر ہمیشہ سے ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ان کی رہی، اور حماس کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ دوحہ میں رہتے ہیں، تو ایران کے فارن منسٹر بھی قطر بھی آئے، لیبنان بھی گئے، تو انہوں نے وہاں اسماعیل ہانیہ سے ہی ملاقات کی، قطر کے امیر سے ہی ملاقات کی، تو ایران کے بھی اپنے جہاں تک ایران کا معاملہ ہے، اور قطر بھی یہی چاہے گا کہ سیز فائر ہو، حماس وغیرہ یہ ایک لحاظ سے ان کو بچایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ چاہیں گے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف جائیں، اور قطر چاہے گا کہ یہ سارا پروسیس ریوائیو ہو ٹو اسٹیٹ سلوشن کو، اور اسرائیل کو ایک لحاظ سے کارٹ بلانش نہ ملے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہے وہ کرے۔ ایران چاہے گا کہ سیز فائر ہو، حماس، حزب اللہ وہ ساری جو اپنی کیپیبلٹیز ہیں وہ ریٹین کریں، ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ میں یہی ہے کہ ٹو اسٹیٹ سلوشن بھی ایران کو ایک لحاظ سے فلسطین اگر اسٹیٹ بنتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں اس کا کتنا انفلوئنس ہوگا، تو وہ چاہیں گے کہ اسرائیل کو مزید ڈیمیج کریں، ایک لحاظ سے سیز فائر ایران کو سوٹ کرتی ہے تاکہ زیادہ ڈیمیج جو ہے حماس وغیرہ کا نہ ہو، اس لیے بڑے محتاط بھی ہیں کہ حزب اللہ کا فرنٹ بہت اوپنلی نہ کھلے، لوگ کھل تو گیا ہے لیکن بہرحال اس طرح نہ ہو اور گراؤنڈ آپریشن نہ ہو، یہ بھی ایران کے انٹرسٹ میں ہوگا، اور ایران کے انٹرسٹ میں یہ بھی ہوگا کہ جو ابراہیم ایکارڈز کا پروسیس ہے وہ آگے شروع نہ ہو، اس طرح ایک سچویشن کریٹ کی جائے جہاں پہ سعودی عرب کے لیے خاص طور پہ بہت مشکل ہو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ فارمل ایک ریلیشن شپ بنے، تو یہ جو ہے ایران کا موقف ایک لحاظ سے انٹرسٹ ہو سکتا ہے۔ یو ایس کا انٹرسٹ یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے، لیکن وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ بہت پرولونگڈ ہو اور جو غزہ ہے اس پہ دوبارہ اسرائیلی قبضہ کریں، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ حماس وغیرہ کی تنظیموں کو ختم کیا جائے یا ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے، لیکن وہ چاہیں گے کہ اسرائیل ٹو اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئے، کیونکہ ان کے مطمع نظر یہ بھی ہوگا کہ جو ٹو اسٹیٹ سلوشن ہے وہ بحال ہو، ابراہیم ایکارڈز آ کے چلیں اور چائنا کا انفلوئنس کم کیا جائے اس خطے میں، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان میں بھی کچھ مشکلات پیدا کی جائیں، تو یہ ساری صورتحال ہے، اور ہر کہیں کہیں انٹرسٹ ملتے بھی ہیں، کنورج کر رہے ہیں، کہیں ڈائیورج کر رہے ہیں، تو اس یو ایس کی اس وقت پوزیشن یہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ہم پہنچائیں، کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ بالکل اسرائیل کو ایک کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ان کے نظر پورا گلوبل اس وقت جو معاملات ہیں وہ بھی ہیں، ریجن کے معاملات بھی ہیں، تو اس لیے وہ ایک ایسی پوزیشن لے رکھی ہے انہوں نے جہاں وہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی سے کہ آپ کنڈیم کریں، جو محمود عباس کے لیے بہت مشکل ہے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ ہے اس کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے اسرائیل نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے اگلے کچھ دنوں میں،
حماس کو جتنا ڈیمیج پہنچا سکتے ہیں پہنچاتے ہیں، لیکن وار تھیٹر ایکسپینڈ نہ ہو، وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران اس میں انوالوڈ ہو کسی طریقے سے، کیونکہ ایران کے فارن منسٹر نے دھمکی تو دی ہے کہ اگر ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں دی گئی اور تو پھر وہ اس معاملے سے الگ نہیں رہ سکتے. تو ایک لحاظ سے امریکہ کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ اس سارے معاملے کو پھیلائے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول چیزوں میں نہیں رہتا اور پھر وہ کسی طرح بھی جا سکتے ہیں معاملات. تو یہ بنیادی مفادات ہیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.